ایک ایسا حکمران جس کے پاس تھی بلند آواز منہ پھٹ انداز، کسی کے لیے وہ تانا شاہ تھے تو کسی کے لیے تھے فرشتہ، خود کو اسٹیٹس مین مانتے تھے وہ، جو رنگین لباس اور رنگین ٹینٹ یعنی کہ خیمے کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ نام تھا غدافی، کرنل معمر غدافی۔ غدافی نے قریب 4 دہائیوں تک لیبیا پر حکومت کی۔ ان کے چاہنے والے آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ ان کی حکومت میں لیبیا کی بدلتی تصویروں کو، بہترین سڑکوں کو اور بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی، صاف صفائی کو، خوب کمائی کو۔ کچھ انہیں آج بھی تاناشاہ مانتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ انہیں کیا کہیں گے۔ خیر، غدافی نے سطح میں بڑے ہی امن پسند انداز میں نہ صرف انٹری کی بلکہ تختہ پلٹ بھی کیا، وہ بھی چند گھنٹوں میں۔ چند گھنٹوں میں تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ ہی طے کر پاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سطح پلٹی کیسے؟ کیسے انہوں نے تختہ پلٹ کیا؟ کیسے راج کیا؟ کیسے وہ ایک حکمراں بنے؟ سب کچھ بتائیں گے، لیکن پہلے غدافی کے بارے میں جانتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس۔ غدافی خود کو ایک اسٹیٹس مین مانتے تھے۔ رنگین کپڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج بھی کافی رنگین تھا۔ جب کوئی اونچے عہدے پر ہوتا ہے تو ان پر الزام لگانے والے بھی بہت ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غدافی اپنے ٹینٹ یعنی کہ خیمے کے لیے مشہور کیوں تھے۔ معمر غدافی جہاں جاتے تھے اپنا خیمہ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آپ کو بتا دوں، یہ ٹینٹ کوئی پکنک سپاٹ والا ٹینٹ نہیں تھا، بلکہ یہ پورے لاؤ لشکر سے لیس ٹینٹ ہوتا تھا۔ ٹینٹ کے اندر سے لے کر اس کی انٹری گیٹ تک ایک لمبی قالین بچھائی جاتی تھی۔ ہر بار الگ الگ ڈیزائنز کے ٹینٹ ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ رنگوں سے غدافی کو کافی لگاؤ تھا، وہ رنگین کپڑے پہنا کرتے تھے، تو بھلا ٹینٹ سمپل کیسے ہوتا؟ وہ بھی رنگین ہی ہوں گے نا۔ غدافی کا جہاں دل کرتا تھا وہ وہاں اپنا ٹینٹ گاڑ دیتے تھے۔ وہ ایک مدمست ہاتھی تھے جن سے کوئی بھی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا۔ انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں بخشا، مطلب ان کی پراپرٹی پر ٹینٹ گاڑ دیا تھا۔ ایک اخبار نے تو باقاعدہ ہیڈ لائن بھی بنائی تھی، ٹرمپ کی پراپرٹی پر غدافی نے گاڑا تمبو۔ اب دکھاتے ہیں آپ کو غدافی اور ان کی ٹینٹ کی کچھ یادگار تصویریں۔ یہ تصویر ہے 6 نومبر 2008 کی، جب یوکرین کی ایک پریس کانفرنس میں غدافی نے شرکت کی تھی۔ اب دوسری تصویر دکھاتے ہیں۔ 29 مئی سال 2007 میں غدافی نے ٹینٹ میں ایکس برٹش پی ایم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات بھی ان دنوں کافی چرچا میں رہی تھی۔ یہ تصویر ہے سال 2004 کی۔ 27 اپریل کو بروسلز میں یورپین یونین کے فارن پالیسی چیف جیویر سولانا نے غدافی سے ان کے ٹینٹ میں میٹنگ کی تھی۔ اب آپ کو 2008 کی ہی ایک اور ٹینٹ والی تصویر دکھاتے ہیں۔ ماسکو کے کریملن گارڈن میں غدافی کے ٹینٹ کے سامنے ہی ایک باربیکیو گرل دکھ رہی ہے۔ اگلی تصویر ہے قطر کی راجدھانی دوحہ کی۔ سال 2009 میں لیٹن عرب سمٹ کی شروعات سے پہلے وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیوگو چاویز کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ 2009 کی ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ ہے روم کی تصویر۔ دیکھیے، باہر سے غدافی کا ٹینٹ بالکل ایسا دکھتا ہے جیسے ترپال سے کور کیا ہوا ہو۔ روم میں 17ویں صدی کے ویلا دوریا پامفلی کے کیمپس میں غدافی نے ٹینٹ لگایا تھا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویر جس نے خوب سرخیاں بٹوری تھی۔ ٹرمپ کی ایک پراپرٹی پر غدافی کا ٹینٹ دکھ رہا ہے۔ غدافی کے ٹینٹ میں صوفہ ہوتا تھا، چیئرز ہوتی تھی، پلانٹس ہوتے تھے، ساتھ ہی فائر برن کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ غدافی خود لذیذ کھانے کے شوقین تھے اور مہمان نوازی بھی اچھی ہی کیا کرتے تھے۔ کرنل معمر غدافی کی حکومت اور ان کی تختہ پلٹ کی بات کریں تو اس کی لمبی چوڑی ہسٹری ملتی ہے، لیکن زیادہ تفصیل میں نہ جا کر شارٹ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سال 1969 کے شروعاتی مہینوں میں لیبیا میں تختہ پلٹ کی افواہیں عروج پر تھیں۔ اس کو لے کر امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی شک تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ غدافی گدی پر بیٹھ جائیں گے، اس لیے شک کی سوئی غدافی کی طرف گئی ہی نہیں۔ 1 ستمبر کو تختہ پلٹ ہوا۔ اس کا وقت لیبیا کے شاہ ادریس کے باڈی گارڈ اور یہاں تک کہ امریکہ بھی تختہ پلٹ کو نہیں روک سکے۔ کچھ گھنٹوں میں سرکاری دفتروں پر
لیبیا کی فوج کا قبضہ ہو گیا اور پھر حکومت بدل گئی. پھر نام سامنے آیا غدافی کا. اس کے بعد 42 سال تک معمر غدافی نے لیبیا پر حکومت کی. کچھ میڈیا رپورٹس کی مانیں تو غدافی اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمن جیسا برتاؤ کرتے تھے، تو وہیں اپنوں کے لیے وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھے. غدافی کسی پر بھی آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرتے تھے. انہیں چاروں طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے. اس لیے سیکیورٹی کے اعتبار سے وہ لڑکیوں کو ہی اپنی بریگیڈ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے. غدافی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا. غدافی کے قصوں کی بہت لمبی فہرست ہے. غدافی اپنے فیمیل بریگیڈ کے لیے دنیا بھر میں فیمس تھے. یہ ویسٹ کے لیڈرز اور ویسٹرن میڈیا کا غدافی سے حد درجہ نفرت کا ثبوت ہی تھا کہ انہوں نے غدافی کو ریپسٹ تک بتا ڈالا تھا. خیر 2011 کے آتے آتے مڈل ایسٹ اور عرب دنیا میں کافی کچھ بدل چکا تھا. یہی وہ سال تھا جب غدافی کے خلاف بغاوت عروج پر تھی. کچھ بھڑکے یا پھر یوں کہیں کہ بھٹکے نوجوانوں کا گٹ ان کے خلاف ہو گیا تھا. اسے تخت کا لالچ کہیں یا حقیقت، اس نفرتی جھنڈ نے سب کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا. اسی سال غدافی کے قتل کے ساتھ ان کی 42 سال کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا. میں ہوں اسماء احمد. دنیا کے ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس کو لے کر ہم پھر آپ کے بیچ آئیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.